الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ جو حضرات بھی ان خطابات جمعہ میں باقاعدہ شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ گزشتہ کم و بیش 3 خطبات میں ارض فلسطین اور وہاں کے رہنے والوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ملک پاکستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں انہیں کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ ظاہر ہے ہم بے بس ہیں، وہاں جا کر ہمارے ہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ جہاد اور قتال کی بات نہیں کر سکتے، وہاں تک تو اپنی کوئی مالی مدد پہنچانا یا جو مادی وسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے وہاں کچھ نہ کچھ جو ہے معاملہ برقرار رکھنا یا پہنچانا ابھی تقریباً ناممکن ہے۔ بہرحال 1 مہینے سے زائد ہو گیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے جو کشمیر کا معاملہ ہوا تھا اس میں بھی شروع کے چند ہفتے تو ایسے تھے کہ جس میں بڑا جوش و خروش تھا، وہاں کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے اس سے 10 گنا زیادہ معاملہ ہے اہل فلسطین کے لیے، غزہ کے شہریوں کے لیے۔ بہرحال اس موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب نے آپ سے کلام کیا، بہت سی تجاویز بھی انہوں نے دی۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اعادہ میں مزید نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ 15 دن قبل جو ہمارا یہاں اکٹھ ہوا تھا، اس لیے کہ آلٹرنیٹ جمعہ ہے جو میری ذمہ داری بنتا ہے، اس میں ہم نے قرآن حکیم کا ایک بہت اہم موضوع ہے نفاق یا منافقت، جس کے بارے میں اگر میں یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت ایسی ہے کہ جن میں مرض نفاق کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ موضوع جو ہے اصلاً مکی صورتوں کا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کے قیام مکہ کے دوران جو لوگ بھی ایمان لائے تھے، جو صحابہ کرام ہیں، شدید ترین تشدد، تعذیب، پرسیکیوشن، لیکن یہ کہ ان کے پائے ثبات اس درجے مضبوط تھے کہ کوئی شے انہیں متزلزل نہیں کر سکی، اپنی جان قربان کر دی، لیکن جس دین کو قبول کیا تھا اس سے واپسی کا کوئی نو وے۔
لیکن جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ ہجرت کے بعد معاملہ یہ نہیں رہا. دو بڑے قبیلے جو وہاں آباد تھے، اوس اور خزرج، ان کی اکثریت حضور پر ایمان لے آئی. لیکن ان ایمان لانوں کی قلبی کیفیت وہ نہیں تھی جو مکہ میں ایمان لائے تھے. بات بالکل واضح ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. وہ تو گویا کہ تشدد اور تعذیب کی چکیوں سے گزر کر وہ زر خالص بن چکے تھے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو اولین دور میں ایمان لے کر آئے، جبکہ ایمان لانا گویا کہ اپنے آپ کو درندوں کے حوالے کر دینے کے مترادف تھا. کیسے ممکن ہے کہ وہ جو بعد میں ایمان لائے، جنہیں آزمائشوں اور تکالیف اور مصائب کی چکیوں سے نہیں گزرنا پڑا، کیسے برابر ہو سکتے تھے؟ بہرحال پچھلی مرتبہ ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا اور سورہ منافقون کی آخری 3 آیات اس کا ترجمہ ہی کر سکے تھے، اس کا مفہوم بیان نہیں ہو سکا تھا. لیکن یہ کہ آج کے لیے میرا ذہن میں یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس حقیقت نفاق اور مرض منافقت کے بارے میں چند بنیادی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، یہ موضوع ہے مدنی صورتوں کا، اس لیے کہ نفاق کا پودا پروان چڑھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مدینہ کے دوران، اور ایک بڑی عظیم اکثریت وہاں مدینہ کے رہنے والوں کی وہ تھی کہ جو گویا کہ اس مرض کے اندر اب مبتلا ہو چکی تھی. اور وہ مرض ہے کیا؟ حب دنیا، حب مال، حب جاہ، اپنی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت، اپنے اہل و عیال کی حفاظت، جسے اگر ایک اصطلاح میں استعمال کروں تو وہ کیا ہے؟ گریز عن الجہاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور تو قتال اور جہاد پر مشتمل ہے. کوئی پیریڈ ایسا لمبا یا طویل نہیں گزرا جس میں کوئی نہ کوئی جو ہے جہاد کی مہم نہ جا رہی ہو، قتال کے لیے نہ نکلے ہوں. بڑے بڑے مارکے بھی ہوئے ہیں، فوجی مہمات بھی حضور نے روانہ کی ہیں. تو اس دور میں جو اصل مرض نفاق تھا وہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطالبہ ہے نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد ہے، قتال ہے، روپیہ پیسہ صرف کرو، لگاؤ اپنے آپ کو، کھپاؤ اپنے آپ کو. جہاد بالمال، جہاد بالنفس، مدنی صورتوں کی بڑی اہم اصطلاح. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خود بھی لگو اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے بھی لگاؤ اور کھپاؤ. اور جو لوگ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتے تھے وہ گویا کہ آہستہ آہستہ وہ وڈرال اس کا ہوتا تھا، اور نتیجتاً پھر معاملہ وہاں تک بھی پہنچ جاتا تھا جس کے لیے قرآن حکیم میں بہت سخت اصطلاح استعمال ہوئی. ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کے لیے جو بظاہر مسلمان ہیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی روزانہ استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا. مکی صورتوں میں یہ موضوع آیا ہے، کئی مقامات پر آیا. سورہ حج مکی صورت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. بہت خوبصورت الفاظ ہیں. لوگوں میں سے بہت سے وہ ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے رہ کر، بیچ منجدار کے جو ہے وہ کودنے کو تیار نہیں ہے. جس کو ہو مال و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تو جسے روپے پیسے سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہے، اپنی جان جو ہے سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت مقصود ہے، وہ کیوں نکلے گا اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے؟ تو اس مرض نفاق کا جو پردہ چاک کیا گیا ہے وہ سورہ نساء کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اور سورہ احزاب کے اندر. اس لیے کہ بہت مشکل گھڑیاں تھی. غزوہ تبوک، لاکھوں کی آرمڈ فورسز تھی اس وقت رومن امپائر کے پاس، ان کا مقابلہ کرنا تھا. تو جس کے اندر بھی کسی درجے میں کم ہمتی یا بزدلی یا کمزوری موجود تھی وہ پیچھے رہ گئے.
یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صادق الایمان لوگوں کو اور منافقین کو بالکل الگ کر دیا۔ سورہ منافقون کا آغاز کن الفاظ سے ہو رہا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی نے تو آپ کو بھیجا ہے۔ واللہ یعلم واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ گواہی کس کی؟ اللہ کی، کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، مرض منافقت کا آغاز ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، کہا کچھ عمل اس کے خلاف۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ آیات قرآنیہ تو وہ ہیں کہ جو ہمیں حرز جان بنانی چاہیے تاکہ ہم اپنا انالیسس کر سکیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ایمان خصوصاً وہ جو تصدیق قلبی والا ایمان ہے، وہ ہمارے دلوں میں کسی درجے میں موجود ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ کسی شخص کے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مسلمان سمجھا جائے گا، بشرطے کہ نمازیں ادا کر رہا ہو، شاعر اسلامی کا کسی نہ کسی درجے میں اہتمام کر رہا ہو۔ لیکن حقیقی ایمان تو وہ ہے نا کہ جس کا تعلق انسان کی سیرت سے، اس کے کردار سے، ان کے لین دین سے، اس کی پرائرٹیز سے، اس کی ترجیحات سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی علامت جو یہاں بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ۔ اب بار بار کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا، لوگوں میں تو معلوم ہو جاتا ہے نا کہ اس نے یہ جو ہیلا اور بہانہ بنایا تھا یہ جھوٹ تھا۔ تو اس کا رد عمل کیا نکلتا ہے کہ ان لوگوں نے اب صرف جھوٹ بولنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ اور یہ دونوں مواقع وہ تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر جس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر، کہ جب کہ ان منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، وہ جو خوب سے باطن اندر موجود تھا۔ اور وہ مرض کی ایٹیولوجی کیا تھی؟ اس دنیا کی لذتیں، یہاں کی مال و دولت، یہاں کی آسائشیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ غزوہ تبوک کو اگر آپ ذہن میں لائیں گے تو کتنا طویل سفر ہے، تقریباً 700-800 کلومیٹرز، اور سواریاں نہیں تھی، کوئی آرمڈ فورسز ہوتی اور آرمڈ قسم کی جو ہے وہیکلز ہوتی، اس قسم کی کوئی شے نہیں تھی، اکثریت جو ہے وہ پیدل تھے۔ 700-800 کلومیٹر کا سفر، شدید گرمی کا عالم۔ لہذا وہی بات کہ جس کو اپنے جسم و جان عزیز ہے وہ کیوں اس گلی میں جائے گا؟ منافقین کی کثیر تعداد تھی کہ جو حضور کے ساتھ روانہ نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا جو حضور لے کر نکلے ہیں۔ 30,000 آج سے 1,500 برس قبل۔ لیکن سورہ توبہ کا مطالعہ کیجئے تو بڑی سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اب ایک شخص وہ تھا جو حضور کی خدمت میں حاضر ہو اور آ کر کہا کہ حضور میں اصل میں مجھے اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا کہ میں حسن پرست انسان ہوں، عورت میری کمزوری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ملک شام اور یہ جو بھی رومن امپائر تھے، رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لہٰذا میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس آزمائش میں نہ ڈالوں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذِلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ یہ تو آ کر کہہ رہے ہیں نا مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، مجھے اجازت دے دیں میں یہیں رہوں، کہیں جا کر کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا،
اصل شے تو امتحان تھا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تقریباً 1 مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سرحد کے اوپر جو ہے پڑاؤ ڈالے رکھا ہے، لیکن جو بھی اس وقت کا حکمران تھا قیصر روم، اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی تھا نا، کچھ نہ کچھ اندر دل کے اندر رمق موجود ہوگی سچائی کی، بائبل بھی اس نے پڑھی ہوگی، آخری نبی کی بعثت کی خوشخبری بھی اس میں موجود، علامات بھی کچھ اس نے محسوس کی ہو گئی، لہذا وہ طرح دے گیا، مقابلے پر آئے نہیں۔ تو گویا کہ یہ پورا معاملہ جو ہوا تھا غزوہ تبوک کا، وہ صرف ایک امتحان تھا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں، گر چکے ہیں۔ تو اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برا طرز عمل ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنے کو تیار نہیں۔ اب اگلی آیت بہت اہم ہے، نوٹ کیجئے۔ ایمان تو لائے تھے یہ لوگ، یہاں ذکر ہو رہا ہے منافقین مدینہ کا، جن کے اندر اصل مرض کیا تھا؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، اپنی زراعت کی محبت، کھیت کھلیان کی محبت۔ ایمان تو لائے تھے۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ جو مرض نفاق ان کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ ایمان تو لائے، ثم کفروا، اور اس کے بعد انہوں نے پسپائی اختیار کر لی۔ یہاں کفر کا لفظ اصطلاحاً نہیں ہے، قرآن حکیم کفر کا لفظ استعمال کرتا ہے شکر کے مقابلے میں۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا۔ شکر وہ جذبہ ہے جو کسی شخص کے اندر سے ابھرتا ہے، کسی محسن کے احسان کے رد عمل میں، کسی منعم کے انعام کے رد عمل میں۔ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ کے اندر ایک جذبہ تشکر کا ابھرے گا۔ یہ فطری جذبہ ہے، ہر انسان میں موجود، بلکہ صرف انسان نہیں، حیوانات میں بھی یہ جذبات موجود ہوتے ہیں۔ آپ کسی حیوان کے ساتھ ذرا اس کی سیوا کیجئے، اس کی بھوک یا پیاس کو رفع کیجئے، اس کی کوئی خدمت کیجئے، وہ آپ کا بے دام کا غلام بن جائے گا۔ اب ظاہر ہے اسے زبان اللہ نے نہیں دی کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکے، کوئی آپ کی تعریف کر سکے، اپنی وفاداری کا کوئی اظہار کر سکے، لیکن اس کی پوری باڈی لینگویج جو ہے اس بات کی غمازی کر رہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو آپ کا زیر احسان سمجھ رہا ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ تو یہاں جو کفر کا لفظ آیا وہ کفران نعمت ہے۔ ایمان جیسی دولت حاصل ہونے کے باوجود پسپائی اور وڈرال، یہ ہے کفر، حقیقی ارتداد۔ اصطلاحاً کافر تو وہی ہوگا جو اللہ کو نہ مانے، آخرت کو نہ مانے، یا فرض کیجئے ایمان لا کر اگر وہ واپس اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ گیا تو مرتد ہو گیا۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا۔ تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایمان تو لائے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے، ایمان کے تقاضوں کو ادا نہیں کیا۔ وہی مرض، اعراض عن الجہاد، حضور کی پکار پر لبیک نہیں کہا۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ایسا نہیں ہوا کہ صرف ایک ہی مرتبہ ان کی پسپائی اختیار کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر کر دی ہو، بلکہ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اس بات کا ذکر کیا گیا، ایمان لائے پھر پسپائی اختیار کی، پھر ایمان لائے پھر پسپائی اختیار کی، پھر ایمان لائے پھر پسپائی اختیار کی، پھر اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی۔ انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں نا، ہم بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، آپ کے ایمان میں ایک اضافہ ہوگا، تجلیہ ہوگا، تقویٰ کی جو رمق ہے اس کے اندر گویا کہ ایک اضافہ محسوس کریں گے آپ۔ بدکاروں کی، فاسق و فاجروں کی صحبت اختیار کریں تو اگر کوئی پونجی ایمان کی ہے بھی تو وہ زائل ہو جائے گی۔ تو مجرد ایک مرتبہ پسپائی اختیار کرنے پر نہیں، بلکہ بار بار کا یہ معاملہ ہے۔
پھر دل نے کہا ہاں بات تو محمد صحیح کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ جیسے ہی کوئی تقاضا آیا پھر وڈرا ہو گئے. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی اور اب یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں. پھر میں عرض کر رہا ہوں صرف ایک مرتبہ کا یہ معاملہ نہیں، بلکہ بار بار اگر اس طرح ہوتا رہا تو پھر جسے کہا گیا نا قرآن حکیم میں ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، ایمان پھر ناشکری پھر ایمان پھر کفر پھر ایمان، اور اس کے بعد پھر ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. لیکن اس کے بعد کا پورا رکوع، کافی طویل رکوع ہے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، وہ کل کا کل منافقین کے ذکر پر ہے. بدنی صورت ہے سورہ بقرہ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ منافقت کا درخت جو ہے اب وہ بڑا توانا ہو چکا ہے، بڑے برگ و بار لا رہا ہے. اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہے جو واقعہ غزوہ بنو مستلق سے واقفی پر جو پیش آیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو تہمت لگی تھی. پھر اور ایک واقعہ کی جس کا ذکر ان آیات کے اندر موجود ہے، اس سورہ مبارکہ میں شامل ہے. تو یہ معاملہ گویا کہ چند گھڑیوں چند ساعتوں کا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ خاصی طویل دورانیہ اس میں گزرا ہے. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اب وہ کچھ سمجھنے کے قابل نہیں. اس میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، زبردستی کسی کے دل پر مہر نہیں کرتا. انسان اپنے آپ کو مستحق بنا دیتا ہے اس بات پر کہ بالآخر اللہ کی طرف سے مہر کر دی جاتی ہے. اول تو یہ کہ اگر برائی کا رستہ، فسق و فجور کا رستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس رستے کو تمہارے لیے کھولتا چلا جائے گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو یہ جو تنگی والا رستہ ہے جو بالآخر تمہیں جہنم تک پہنچا دے گا، اللہ اس کو کشادہ کر دے گا تمہارے لیے. یہ اللہ کی سنت ہے جسے ہم کہتے ہیں ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے. انسان اپنی نفسانی خواہشات اور لذات دنیاوی میں اس درجے گہرا اتر چکا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی کا کوئی جو ہے امکان باقی نہیں رہتا. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. وہی الفاظ یہاں آئے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب ان کے اندر گویا کہ حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی اللہ نے سلب کر لی، لیکن یہ سلولی معاملہ ہوا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہ صرف ایک بات کا یا ایک دن کا یا چند ہفتوں کا معاملہ نہیں ہے، طویل عرصہ گزرتا ہے اس میں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان منافقین کے تن و توش کو دیکھتے ہیں، بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، مرفع الحال ہیں، بڑا روپیہ پیسہ ان کے پاس ہے، تجارت کے اندر ہیں تو بہت آگے نکل گئے، زراعت ہے تو اس میں کہیں کے کہیں پہنچ گئے. ظاہر ہے جو شخص دنیا دار ہوگا تو محنت کرے گا نا، دن رات ایک کرے گا اس دنیا کو کمانے کے لیے، اور اس کے اثرات پھر ان کے اپنے جسم کے اوپر بھی اور ان کے رہن سہن کا جو ایک طریقہ ہے، جو سٹیٹس ہے، اس کے اوپر بھی اس کا مظہر ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے. تو اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو ڈیل ڈول ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تو بڑے نفیس پہنتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو امراء کی جو ہے صحبت ان میں بیٹھتے ہیں، بڑی دوستیاں ہیں، بڑی تعلقات ہیں ان یہودی قبائل کے ساتھ کہ جو مدینہ کے مضافات میں آباد تھے، دوستیاں ہیں، دلی تعلقات ان کے ساتھ ہیں. تو اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، اس ظاہری جو ان کا ایک معاملہ ہے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے ڈیل ڈول اور ان کی جو بھی ایک جیسے آپ کا یہ جو سٹیٹس ہے وہ آپ کو بھی کسی درجے میں متاثر کرتی ہے.
ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے ہیں تو شدید ترین خواہش کیا تھی؟ جو بھی مکہ کے رہنے والوں کی ایلیٹ تھی ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے، اور حضور نے اپنے بس پڑتے پوری کوشش کی ہے اس بات کی، جو سرداران قریش تھے، اس لیے کہ یہ لامات جو ہے بالکل اثر من الشمس ہے۔ کوئی بھی شیخ قبیلہ ہو یا جو بھی سردار ہو اپنے قبیلے کا، اگر وہ ایمان لے آئے گا تو جو اس کے فالوورز ہوں گے وہ بھی تو ایمان لے آئیں گے نا۔ آج بھی یہی بات ہے، جو آپ کا لیڈر کہہ دے تو آپ اس کے لیے جو ہے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو مذہبی پیشوائی اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، سورہ عبس جو ہے وہ آخری پارے کی صورت ہے، اس کے اندر ایک واقعہ جو بالکل ابتدائی آیات میں جس کا ذکر موجود ہے، تو حضور ایک ایسے وفد کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام تھے، یا انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے جو ایلیٹ کلاس سے متعلق تھے، مکہ کے رہنے والے۔ اور اس دوران میں وہ واقعہ ہوا تھا کہ جو ہے نابینا صحابی حضور کے پاس تشریف لے آئے، انہوں نے حضور کو بار بار اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کچھ فیل کیا، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات نازل ہو گئی۔ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو تو سورہ عبس کا جا کر آخری پارے کے تقریباً وسط میں یا اس سے کچھ قبل جو ہے صورت موجود ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے، لیکن اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کوئی تفسیر اور ترجمہ آپ کے پاس ہو، تاکہ وہ واقعاتی پس منظر بھی آپ پر واضح ہو سکے کہ جن آیات میں جو بیان کیا گیا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بات کرتے ہیں، ہمارا آج کا تجربہ بھی یہ ہے کہ وہ شخص جو بھی کسی بھی کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہو، بڑا روپے پیسے والا مالدار شخص ہے، بڑا سٹیٹس ہے اس کا، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو لوگ غور سے سنتے ہیں۔ یہی معاملہ ان منافقین مدینہ کا بھی تھا، مرفوع الحال بھی تھے، روپے پیسے والے بھی تھے، تن و توش بھی تھا، بڑا اچھا لباس پہننے والے، اور ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا اکثر و بیشتر، اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی غربا نہیں ہوں گے، وہ بھی تھے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر یہ کوئی بات کہتے ہیں تو اے نبی آپ بھی ان کی بات کو سنتے ہیں، سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، بہت خوبصورت تبصرہ کیا قرآن نے۔ یہ تو اصل میں وہ دیمک زدہ لکڑیوں کی مانند ہیں کہ جنہیں سہارا دے کر ٹکا دیا گیا۔ ایک لکڑی وہ ہوتی ہے جسے گھن یا دیمک اندر سے کھا جائے، صرف ونیئر اس کا باقی رہتا ہے، کسی بچے سے بھی کہیں گے وہ آرام سے اس کو جو ہے توڑ دے گا، اس لیے کہ اس کے اندر اسٹرینتھ تو ہے ہی نہیں۔ انسان کے اندر جو اصل اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے؟ خدا خوفی، ایمان، فرما برداری، تقوی۔ اگر یہ موجود نہیں ہے تو خشب مسندہ ہے، گھن کھائی ہوئی لکڑیاں کہ جو سہارا دے کر کھڑی کر دی گئی ہوں۔ تو یہ الفاظ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو منافقین مدینہ تھے، بلکہ اس کو اپلائی کر لیجئے، کسی دور میں کر لیجئے۔ اگر سیرت و کردار موجود نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں اصل معیار ہی روپیہ، پیسہ، دولت اور یہاں کا سٹیٹس یہی چیزیں بن گئی، لہذا انسان اس جانب سوچنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے پاس سیرت اور کردار کا جو ہے وہ اسلحے سے پوری طرح مسلح ہے، اس کا معاملہ یکسر مختلف ہوتا ہے۔ کأنہم خشب مسندہ، انتہائی بزدل، انتہائی کمزور، بظاہر تن و توش بھی ہے، بہت روپے پیسے والے بھی ہیں، حقیقت یہ ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، اگر مدینہ کی بستی میں کہیں کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی شور و غوغا ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں آ گئی ہمارے اوپر آفت۔ اول تو سب سے پہلے یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی فوجی مہم کے لیے نکلنے کا حکم نہ آ جائے، نکالو اپنا مال، نکالو اپنے آپ کو بھی جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اس درجے بزدل کے ذرا کوئی شور ہوا
تو سمجھا کہ آفت ہمارے اوپر سے آ رہی ہے. ہم العدو فاحذرہم، یہ ہے اصل بات. یہ ہے اصل دشمن اے نبی آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے. نوٹ کیجئے، اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور خالصتاً دھوکہ دینے کو اسلام بھی قبول نہیں کیا. لیکن چونکہ اعراض عن الجہاد ہے، مال اولاد روپے پیسہ اپنے کاروبار کی محبت کہیں بڑھ کر ہے دین کے تقاضوں سے، اس کے نتیجے میں یہ کردار ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے. دیمک زدہ لکڑیاں ہیں اور ذرا کوئی شور و غوغا ہوا تو سمجھا بزدل اس درجے کے کہ ہمارے اوپر کوئی آفت آئی کہ آئی. ہم العدو، یہ ہیں اصل دشمن. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، ہلاک کرے اللہ تعالیٰ ان کو کس قدر، جسے کہیے کہ غضب لیے ہوئے یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے. انا یؤفکون، کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں؟ ایمان جیسی دولت انہیں نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد پسپائی اختیار کرتے ہوئے کہاں تک پہنچ گئے کہ اگلی آیت میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، سورہ توبہ میں فرمایا گیا آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں؟ پاؤں کی بیڑی کیا ہے؟ روپے پیسے کی محبت، مال و دولت کی محبت. نتیجتاً اس کے رد عمل کے طور پر اندر جو ہے اعراض عن الجہاد پیدا ہو گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورہ توبہ کا مطالعہ کر لیجئے، سورہ احزاب کا مطالعہ کر لیجئے، سورہ نساء کا، سورہ آل عمران کا، تو منافقین کے کردار کے جو ہائی لائٹ کیا گیا کہ دور نبوی کے جو منافقین تھے ان کا اصل مرض کیا تھا. ایک وہ ہے جسے ہم منافقت کی علامات سمجھتے ہیں، وہ تو صحیح مسلم کی متفقن علیہ روایات موجود جو بارہا آپ نے سنی. آج اگر اطلاق ہوگا، کوئی کسوٹی ہمارے سامنے ہے، تو وہ منافقین کی علامات کہیں ہمارے اندر پیدا نہ ہو رہی. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول موجود ہے کہ اپنے آپ کو مرض نفاق سے محفوظ صرف وہی سمجھتا ہے کہ جو منافق ہے، اور نفاق کا اندیشہ اور خدشہ صرف اسی شخص کو رہتا ہے جس کے اندر ایمان موجود. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ نے سنی ہوگی. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی خطابات ہوتے ہیں یہ باتیں ریپیٹڈلی سامنے آتی ہیں. گھر سے نکلے تھے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ کہتے ہوئے، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کیوں اپنے آپ کو یوں کہہ رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ کتنی بڑی بات ہے اپنے بارے میں کسی شخص کا کہنا، میں مسلمان نہیں ہوں، منافق ہوں. حضور کے پاس پہنچے اور جا کر جب وجہ سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میری قلبی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب اپنے گھر بار میں، بیوی بچوں میں، اپنی دکانداری میں، دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت تو یکسر غائب ہو جاتی ہے. تو یہی تو منافقت ہے. گویا کہ انہوں نے اپنے طور پر جو ڈیفائن کیا تھا منافقت کو، اور جذبات کی جو شدت تھی اس میں اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضور نے فرمایا اصل میں یہ معاملہ انسان کا ظاہر ہے، اچھی صحبت ہے، اچھی باتیں آپ سن رہے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوگا، یہ مرض نفاق نہیں ہے. اور پھر الفاظ اس حدیث میں کیا بیان ہوئے کہ حضور نے فرمایا اگر تمہاری وہی کیفیت جو میری صحبت میں رہتی ہے، اپنے گھر جا کر اپنے کاروبار میں بھی وہی کیفیت باقی رہے، تو پھر تم انسانیت کی سطح سے اوپر نکل جاؤ گے. پھر تو فرشتے تم سے آ کر تمہارے برستوں پر مصافحہ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے گے. تو کہاں ایک شخص کی حساسیت کا یہ عالم کہ ذرا اپنے اندر یہ تبدیلی جو جذبات ایمانی کی ہے اس کے اندر ذرا اونچ نیچ محسوس ہوئی. وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کا اندیشہ اس شخص کو ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایمان موجود ہو.
اور اپنے آپ کو بے دھڑک اور اپنے آپ کو بالکل منزہ عن النفاق وہ سمجھتا ہے کہ جس کے اندر واقعتاً نفاق موجود ہوگا، کہ نفاق مجھے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں جن آیات میں منافقوں کا ذکر ہے وہ تو اس دور کے لوگ تھے، آج کے لیے کہاں گئے۔ بہرحال یہ موضوع ہے سورہ مبارکہ کا۔ پچھلی مرتبہ بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، آج مزید کچھ باتیں سامنے آئیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے جو اصل لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم اسیس کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آیا ایمان ہمارے دلوں کے اندر اس درجے گہرا اترا ہوا ہے کہ ہماری سیرت و کردار، ہماری قول و فعل، ہمارے لین دین کے اندر وہ معیارات برقرار رہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے علم میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات یہ پریس ریلیز ہے، پچھلے 2-3 ہفتوں سے تو پریس ریلیز تھی، ذرا تشریف رکھیے 2 منٹ۔ وہ چونکہ جو معاملہ فلسطین میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور جو آگ اور خون کی جو ایک ہولی کھیلی جا رہی ہے، جو کچھ ہوتا رہا بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ، وہ تو ہمارے علم میں اس بنیاد پر نہیں آیا کہ ہمارے پاس کوئی ویڈیو کلپس ہوتے یا اس زمانے میں آئی ٹی جو ہے اس درجے آگے جا چکی ہوتی کہ ہمارے پاس وہ تمام شواہدات ہمارے سامنے آتے، لیکن آج تو ہمارے سامنے ہے جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اور جس طرح ان کو بالکل جیسے آپ کہیے کہ گاجر مولی کی طرح جو ہے انہیں انسان سمجھا ہی نہیں جاتا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب ابتدائی گفتگو کی تھی اس موضوع کے اوپر، کہ یہودیوں کے اندر جو حسد اور نفرت مسلمانوں کے خلاف ہے، بلکہ ہر غیر یہودی کے لیے، عیسائیوں کے ساتھ ان کی نفرت آج وہ ختم ہو چکی، اس لیے کہ ان دونوں کا ایک ہی دشمن ہے اور وہ مسلمان اور اسلام ہیں، لہذا وہ آپس میں متحد ہیں۔ ورنہ جو یہودی ہیں آپ کو معلوم ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہیں کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے ان کے مابین؟ لیکن اسلام دشمنی کے اندر دونوں جو ہیں یکجا ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف یہودیوں کا نہیں ہے، اسلام دشمنی میں ہنود بھی کم نہیں ہے، یہود و ہنود، یہ جو بت پرست ہیں جو ہندوستان میں رہنے والے ہیں، بھارتی ہندوتوا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی کسی مسلمان کے وجود کو جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ اس مرتبہ کی جو ہماری پریس ریلیز ہے وہ افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ ایک طرف مشرق وسطیٰ جنگ کے دہانے پر ہے اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے چین اور ایران افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارا ازلی دشمن بھارت کھل کر اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے اور اپنی مسلم دشمنی کا بے باکی کے ساتھ اظہار کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں بھی برادر اسلامی ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوا تھا، اور یہ اب بھی ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں افغانستان کے وزیر خارجہ کا دورہ چین، دیکھیے افغانستان کہاں تک گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عزت عطا فرمائی، تو دورہ چین ان کا ہوا، اور نائب وزیر اعظم جو تھے افغانستان کے ان کا دورہ ایران، اور اس میں افغانستان ایران اور افغانستان چین کے مابین تجارتی راہداریاں بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں، اور برادر اسلامی ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ افغانستان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ جس درجے میں جا رہا ہے آپ کے علم میں ہے۔ اور یہ بات پاکستان کے لیے واضح پیغام ہے، یہی کہ جو ان کے آپس کے تعلقات افغانستان کے ساتھ ایران اور چین کے اب جو ہے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو یقیناً غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم افراد کی چھان پٹک کر کے ان میں سے جرائم میں ملوث تمام عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق ہے، اور باقی سب کے رجسٹریشن کا سلسلہ بھی ساتھ کے ساتھ شروع کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے وزیر اطلاعات کا یہ بیان کہ قانونی طور پر رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کو بھی ملک بدر کیا جائے گا انتہائی تشویشناک ہے۔ جو پاکستان میں افغان موجود ہیں اور رجسٹرڈ ہیں، یہاں ہمیں تمام فیصلے افغانستان سے مذاکرات کر کے اور افغان حکومت کو اعتماد میں لے کر افہام و تفہیم کے ساتھ طے کرنے چاہیے۔ پاکستان کو کسی تیسری قوت کے دباؤ میں ہرگز ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جن سے ملکی مفادات پر ضرب پڑے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مل بیٹھ کر تمام مسائل کا حل نکالیں تاکہ دشمنوں کے افغانستان اور پاکستان کے مابین دوریاں پیدا کرنے کے منصوبے کو خاک میں ملایا جا سکے۔